اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ محیاہ وطاعت العوالم بطیبہ وذکرہ ورعیہ۔ برادر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی فہم عطا فرمایا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، جس کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فہم عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ دین کی بھلائی کا ارادہ فرمایا اور ہم کو دین کی فہم عطا فرمایا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ انما انا القاسم واللہ یعطی، یعنی میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ تو دین کی فہم ہم کو ملنا یہ ہمارے لیے بھلائی ہے۔ ہم اکثر نماز میں، ہر نماز میں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ دعا اکثر کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین تو ہم کو بھلائیاں عطا فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما۔ تو ہم آخرت کی بھلائی تو جنت سمجھتے ہیں اور دنیا کی بھلائی یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہم کو مال و دولت سے نواز دے، عزت سے نواز دے، سماج میں ہمارا رتبہ مقام پیدا کر دے، ہماری توقیر ہو، ہمارا ایک مقام ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں حسنات، بھلائی۔ جبکہ اللہ کے نزدیک بھلائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، سرکار نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کسی کی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فہم عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک دنیا میں جو بھلائی ہے، بھلائی یہ ہے کہ بندہ دین کی فہم حاصل کر لے، دین کو سمجھ جائے۔ دنیا میں جو ملنا ہے وہ تو ہم کو ملنا ہے، وہ ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ ایک دانہ بھی ہمارا اگر رزق باقی ہے تو ہم کو موت نہیں آ سکتی، ہمارے مقدر سے بڑھ کے ہم کو ملنے والا نہیں ہے اور مقدر ہم سے چھٹنے والا نہیں ہے۔ ہم کیسے لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم کو موقع دیا، چاہے تم حلال ذریعے سے لو، چاہے تم حرام ذریعے سے لو، چاہے تم ذلت کے ذریعے سے لو، تم کسی بھی ذریعے سے لو، تمہارے مقدر کا جو رزق ہے وہ تو تم کو ملنا ہی ملنا ہے۔ پھر دنیا میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ دنیا میں ہم کو آخرت کی کھیتی کرنا ہے، دین کو سمجھنا ہے، دین کی فہم ہم کو حاصل کرنی ہے کہ دین کیا ہے۔ ہم دین کو سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کریں اور دین کی نہیں سمجھنے کی کوتاہی کی وجہ سے آج ہم دنیا میں ذلیل ہیں، خوار ہیں اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے ہی لوگ قتل ہوتے ہیں۔ دین کی فہم، دین کو نہیں سمجھے، اللہ کے منشا کو نہیں سمجھے، اللہ کے مقصد کو نہیں سمجھے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ دین کا جو معنی ہے، دین کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمایا، مالکی یوم، سورہ فاتحہ، مالکی یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، آخرت کے دن کا مالک ہے۔ دین کا معنی ہم سورہ فاتحہ میں یہی کرتے ہیں، اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، کالج میں پڑھایا جاتا ہے، کتابوں میں ٹرانسلیشن جو ہے، ٹرانسلیشن یہی لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن کا مالکی یوم الدین، یعنی مالک ہے قیامت کے دن کا، آخرت کے دن کا۔
آخرت میں کیا ہونے والا ہے؟ آخرت میں ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملنے والا ہے، جزا ملنے والی ہے، سزا ملنے والی ہے۔ ہمارے اعمال کی، اچھے عمل کی ہم کو جزا ملنے والی ہے، اور ہمارے خراب عمل کی ہم کو سزا ملنے والی ہے۔ اچھے عمل کی اللہ تعالیٰ ہم کو جزا دے گا، جنت دے گا، محلات دے گا، سہولتیں دے گا۔ جنت میں ہم کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جنت میں ہم کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جنت میں صرف آرام ہی آرام ہے۔ جنت میں اتنی سہولتیں ہیں، اتنی ہماری خواہشات کو اللہ تعالیٰ خیال رکھا کہ پرندہ اگر کوئی اڑتا ہے اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ پرندے کا گوشت کا مزہ کیسا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہماری خواہش کو جان کر وہ پرندہ ذبح ہوگا، وہیں راستے میں ہی بھونا جائے گا اور ہمارے سامنے آ کے پیش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اتنی نعمت کا خیال کریں گے۔ جھاڑ اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ 40 سال تک ایک تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے تب بھی اس کی پیڑ کی جو چھاؤں ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ اتنی بڑی نعمتیں یہ اللہ تعالیٰ ہم کو اچھے اعمال کے بدلے میں دینے والا ہے، اور برے اعمال کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری تنبیہ فرما دی کہ دوزخ بڑی خطرناک جگہ ہے، بڑی خطرناک جگہ ہے۔ وہاں پہ بڑے بڑے اژدہے ہوں گے، سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، اور ایسے جانور ہوں گے جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ فرشتے مامور ہوں گے سزا کے لیے، جو سر اللہ کے دربار میں نہیں جھکتے ان سروں کو کچلا جائے گا، پھر اللہ کے حکم سے وہ سر برابر ہوں گے، پھر کچلا جائے گا، پھر برابر ہوں گے، پھر کچلا جائے گا۔ تو سزا دینے والا ہے اللہ تعالیٰ، دوزخ میں جلائے گا اور خناتیں تان دے گا، خنات بھی آگ کی ہوگی، ہم اسے بچ نہیں سکتے۔ یہ سزا دینے والا ہے اللہ تعالیٰ، ہم کو سزا دینے والا ہے اللہ تعالیٰ، ہم کو جزا دینے والا ہے۔ کس بات پر دینے والا ہے؟ یہ سزا ہم کو کیوں ملے گی؟ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی وجہ سے ملے گی۔ یہ جزا ہم کو کیوں ملے گی؟ جنت ہم کو کیوں ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابجائی کے لیے ملے گی۔ اللہ نے ہم کو جو حکم فرمایا ہم نے وہ کر دیا، اللہ نے ہم کو جس چیز سے منع فرمایا ہم نے وہ کر دیا، اللہ تعالیٰ ہم کو جنت دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کچھ حکم دیا ہم اس کے خلاف کرے، جو مت کرو بولا وہ کرے، دوزخ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو احکامات کیوں دیا؟ اس میں ہماری بھلائی ہے، ہماری اپنی بھلائی ہے، لیکن در حقیقت اللہ کے جو احکامات ہیں اللہ کے پاس اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے پاس اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہا، اللہ کے اختیار میں ہے۔ کل قیامت میں دنیا میں بندہ گناہ کرتا ہے، اسی لیے تقریر میں ارشاد فرمایا تھا کبھی ہم گناہ کر دیتے ہیں تو اپنے گناہوں کو چھپاؤ اور اللہ سے اس کی مغفرت طلب کرو، کیونکہ کل قیامت میں اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ اس گناہ کی سزا ہم کو نہ دے تو کل قیامت میں اللہ کے اختیار میں ہے کہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے یا پھر اس کی ہم کو سزا دے۔ اس لیے اپنے گناہ کا کسی کو ثبوت دے دینا، ہم گناہ کرے بلکہ کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا، اپنے گناہ کو آشکار نہیں کرنا، ظاہر کر دیے، کل قیامت میں اللہ اگر ہم کو معاف کرنا چاہے وہ بندہ آگے ٹھہر جائے گا، اے اللہ نے فلاں گناہ کرا تھا کیسا معاف کرتا ہے اس کو، تو رائی دانے برابر کا تو حساب کرنے والا ہے، تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو قیامت میں ہم کو سزا ملنے والی ہے، ہم کو جزا ملنے والی ہے، وہ قیامت کا دن ہے، جو سزا ملنے والی ہے وہ جزا ملنے والی ہے وہ اللہ کے اختیار کی وجہ سے ہے، اللہ کی مرضی کی وجہ سے ہے۔ اللہ چاہا تو، اللہ چاہا ہم نماز پڑھنا ہم نماز پڑھیں، اللہ چاہا ہم قتل سے بچ جانا ہم قتل سے بچیں، اللہ چاہا ہم رمضان کے روزے رکھنا ہم رمضان کے روزے رکھیں، اللہ کی مرضی ہے۔ تو
دین کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، دین کو ہم ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑا سا کوشش کریں، تو دین کا ہم کو معنی یہ ملتا ہے کہ اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی، مرضیات الہیہ دین ہے۔ مرضی اللہ کی جو ہے اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی اللہ کا حکم ہے، ہمارے لیے اللہ کا حکم ہے، اللہ کے پاس اللہ کی مرضی ہے، ہمارے لیے اللہ کا حکم ہے، تو ہم اس کو احکامات الہیہ بھی بول سکتے ہیں، اللہ کے احکامات۔ دین کیا ہے؟ دین کا معنی سورہ فاتحہ میں تشریح کر کے دیکھیے، بڑی کتاب میں تفسیر میں جزا اور بدلے کے آتے ہیں۔ دین کا معنی جزا اور بدلہ، قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے؟ جزا ملنے والی ہے، بدلہ ملنے والا ہے۔ جزا اور بدلہ تشریح کبھی موقع ملا کھول کے پڑھنے کا تو اس میں دیکھیے جزا اور بدلہ، جزا اور بدلہ ہم کو دینے والا ہے اللہ کی مرضی۔ دین کو سمجھنے کی کوشش کریں تو دین کا خالی فہم ہم کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ دین دراصل اللہ کی مرضی ہے، یہ ہم ذہن میں رکھ لینا۔ دین کیا ہے؟ دین اللہ کی مرضی ہے، دین اللہ کا منشا ہے، دین اللہ کا حکم ہے، اور دین میں انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک، مرنے کے بعد تک تمام باتیں اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرماتے ہیں۔ اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ اسلام، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ یہ دین ہے تو یہ دین نہیں ہے، یہ ارکان اسلام ہے، یہ ارکان بنی الاسلام علی خمس، ہم بچپن میں یاد کر لیے، بچپن میں ہم چھوٹے بچوں کو یاد دلا دیے، ہم بھی ایک دور میں یاد کرے تھے بھول گئے، ہم بھی جب چھوٹے تھے ہمارے اساتذہ ہمارے مول صاحب ہم کو یاد دلا دیے تھے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد ہے 5 چیزوں پر، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اسلام ہے۔ اس سے ہٹ کے دنیا میں کئی چیزیں ہیں، کئی چیزیں ہیں دنیا میں اس سے ہٹ کے، تجارت ہے، شادی بیاہ کے معاملات ہیں، حکومت کے فرائض ہیں، لوگوں سے تعلقات ہیں، حسن سلوک ہے، یہ تمام چیزیں کہاں ہیں پھر؟ یہ تمام چیزیں دین میں داخل ہیں، یہ تمام چیزیں دین میں داخل ہیں، اور اللہ تعالی ہم کو اپنے دین کے لیے پیدا کرنا ہے۔ سمجھنا ہم آج دین سے دور ہیں، اللہ کا خوف ختم ہو گیا۔ ہماری زندگی اور ایک کافر و مشرک کی زندگی میں کیا فرق ہے بھائی؟ فرق یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے بعد ہماری اخروی زندگی ہے، مسلمان یہ سمجھتا ہے، کافر یہ سمجھتا ہے کہ ہماری ایک ہی زندگی ہے، ہماری ایک ہی زندگی ہے، جبکہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، اگر وہ عقیدے کے خلاف ہے تو انہیں مسلمان نہیں ہے۔ ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، اس پہ ہم کو ایمان لانا ہے۔ موت کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ اٹھائے گا، آخرت کی زندگی، اخروی زندگی کا جس کو یقین ہوتا ہے وہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اخروی زندگی کا، آخرت کی زندگی کا، آخرت کی زندگی کا تصور ختم ہو گیا۔ آخرت کی زندگی کا تصور ختم ہونے کی وجہ سے ہی یہ مسائل ہیں۔ ہم دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، دنیا کی محبت ہمارے اندر آ گئی، آخرت کا خوف ختم ہو گیا۔ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانہ ہے۔ قید خانے میں کتنی دیر رہتے ہیں؟
جرم کی سزا دیتی دے رہتی ہے، اس کے بعد ہم کو اپنے مقام میں رہنا ہے، اپنے مقام پہ ہم کو رہنا ہے۔ ہم دنیا کو اصلی دنیا سمجھ گئے، یہی ہم کو رہنا ہے سمجھ گئے، یہی کی لذت ہمارے لیے اصل ہے سمجھ گئے، اس وجہ سے آخرت کا خوف ختم ہو گیا۔ اس کے ذمہ دار تمام لوگ ہیں۔ ہم بحیثیت صدر خاندان ہماری اولاد کے ہم ذمہ دار ہیں، ہم اپنی اولاد کے ذمہ دار ہیں۔ سماج میں کچھ مقام ہے، سماج کے ذمہ دار ہیں، جو ذمہ داری ہمارے لیول کی ہے اتنے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کل ہم نے سوال کرے گا، تم کو اتنے لوگوں کے اوپر میں نے حاکم بنایا تھا، کیا تم نے ان کو دین کے لیے آسانی پیدا کی؟ کیا تم نے ان کے لیے دین پہ عمل کرنے کا ذریعہ بنایا؟ کیا تم ان تک دین پہنچانے کی تم نے کوشش کی؟ نہیں، تو پھر جہنم ہمارا ٹھکانہ ہو۔ سماج کی اکائی جو ہوتی ہے وہ فرد ہے، سماج جو ترتیب پاتا ہے اس کی اکائی فرد ہے، اور مکان جو ہوتا ہے وہ ایک اکائی کہلاتا ہے۔ ایک مکان، 10 مکان، 50 مکان ایک محلہ بنتا ہے، ایسے کئی محلے مل کر ایک گاؤں بنتا ہے، کئی گاؤں مل کر ایک شہر بنتا ہے، کئی شہر مل کر ایک ملک بنتا ہے۔ بنیادی اکائی کمزور ہے، بنیادی اکائی کمزور ہے، اینٹ کمزور ہے تو مکان کیسے تعمیر ہوگا؟ گھر بنانا ہے، گھر بنانے کے لیے اینٹوں کی ضرورت ہے، اینٹ اکائی ہے فرض کر لیجیے، اینٹ اگر ہماری کمزور ہے مکان کیسے تعمیر ہوگا؟ ہمارا گھر کمزور ہے، ہم اپنے گھر کی فکر نہیں کر رہے، ہم چھوڑ دیے، بے پرواہ ہو گئے، کیا ہو رہا، کیا ہونا چاہیے ہم نہیں دیکھ رہے۔ آج جو سماج میں جو قتل و غارت گری ہے اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں۔ ہم اگر گناہ ہوتا ہے ہم اس کو انجان ہو جاتے ہیں۔ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر تم کچھ غلط بات دیکھو تو اس کو فوراً پہلے طاقت سے روکو۔ طاقت سے روکنے کی قوت نہیں ہے، زبان سے روکو، زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم سے کم دل میں اس کو برا جانو، کم از کم کمزور ایمان والی کی علامت ہے۔ ہمارا تصور ہی نہیں جا رہا اس طرف، کچھ غلط ہے اس کو روکنے کی کوشش کرنا، ہماری اپنی حیثیت سے، ہماری جتنی استطاعت ہے، اللہ تعالیٰ جتنی استطاعت دیا ہم کو، جتنا حکم دیا اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ ہم کسی کو 100 روپے دے تو 100 روپے کا حساب پوچھیں گے، اسے 1000 روپے کا حساب نہیں پوچھتے، اس سے 1000 روپے کا پوچھے تو ہم بول دیتا ہوں، نہیں بولا ارے میرے کو 100 روپے دے بھائی، آپ 100 کا حساب پوچھو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جتنی ذمہ داری ہے، جتنا ہم کو قوت دیا، جتنا اقتدار دیا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہم سے سوال کرے گا۔ ہم قابل نہیں ہیں، امانت میں خیانت ہو جا رہی، دین سے دوری ہو جا رہی، اللہ کے منشا کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، آخرت کی زندگی پہ یقین نہیں ہے ہمارا۔ بندہ جو گناہ کرتا ہے، جو انسان گناہ کرتا ہے، وہ گناہ اس کا اس وقت ہوتا ہے جب اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ اس کو نہیں دے گا، کل قیامت میں میرے کو جانا نہیں ہے، میرے کو حساب دینا نہیں ہے۔ اجلّہ صحابہ تھراتے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان ہوتی آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا، خوف کی حالت میں۔ لوگ بولے کیا بات ہے؟ بولے کہ کل قیامت مجھ کو جواب دینا ہے، کیا جواب دوں؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے گھاس کی کاڑی کو دیکھ کر کہ اے عمر کاٹ کوئی گھاس کی کاڑی ہوتا، بکری تجھ کو چبا جاتی تو ختم ہو جاتا، کل تجھ کو جواب دینا ہے، کل تجھ کو حساب دینا ہے۔ ایسا خوف
اللہ کے سامنے جواب دہی کا، اللہ کے سامنے حاضری کا۔ بندہ جب اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے منشا کے تحت کام کرتا ہے۔ وہی وجہ تھی، دنیا کی سب سے بڑی سلطنت اگر کسی کی تھی، بڑی حکومت اگر کسی کی تھی، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، لاکھوں مربع رقبہ آپ کے اقتدار میں تھا، مگر پھر بھی آپ کیسی زندگی گزارے؟ بیت المقدس کو جب فتح کرنے کی بات آئی، بیت المقدس کو جب فتح کرنے کی بات آئی، فتح ہونے کے قریب آ گیا تو وہاں کا جو پادری تھا انہیں بولا کہ میں تمہارے خلیفہ وقت کو کنجی دیتا ہوں، میں تمہارے خلیفہ وقت کو کنجی دیتا ہوں، انہیں آ کے کنجی لیا تو دے دیتا ہوں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی، بولے ٹھیک ہے، آپ اپنے ایک غلام کے ساتھ نکلے ایک اونٹ پہ اور بول دیے کہ ایک منزل میں اونٹ پہ بیٹھوں گا اور تم میری مہار پکڑ کے چلنا، ایک منزل تو اونٹ پہ بیٹھ جانا، میں مہار پکڑ کے چلوں گا۔ کیسا انصاف! آپ اتنے بڑے ایریے کے، جس سے بڑے بڑے بادشاہ کانپتے تھے، تھراتے تھے، ویسا بادشاہ جس کے اقتدار میں سب کچھ ہے، ویسا بادشاہ کیسا انصاف کر رہا، کیسا ظلم سے بچ رہا۔ چنانچہ بیت المقدس کے جب قریب پہنچے تو اس وقت غلام کی باری تھی کہ وہ اونٹ پہ بیٹھا رہے، اور فاروق رضی اللہ عنہ مہار پکڑ کے چلے۔ وہاں کے جو لوگ عیسائی تھے پریشان ہو گئے دیکھ کے، وہ سمجھے کہ وہ شاید خلیفہ وقت ہے، لیکن بولے کہ نہیں، یہ خلیفہ وقت ہے۔ یہ دین پہ جب عمل کرے، اللہ کے منشا کو سمجھ گئے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف آ گیا، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی سلطنت آپ کو عطا فرمائے۔ کیا منشا تھا؟ اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، دنیا میں جو ناانصافی ہے اس ناانصافی کو ختم کرنا، اللہ کے نظام کو قائم کرنا۔ دنیا میں اگر کوئی صحیح نظام پیش کر سکتا ہے تو وہ دین اسلام پیش کر سکتا ہے۔ بڑا پرانا مقولہ ہے، انگلش میں کہا گیا تھا، کیا؟ سب سے اچھا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے، اور سب سے بدترین قوم مسلمان ہے۔ سب سے اچھا مذہب اسلام ہے، سب سے بدترین قوم مسلمان۔ کیوں؟ اسلام تو اچھا ہے بول رہے ہیں، کیونکہ ہم اسلام کو چھوڑ دیے، دین کو چھوڑ دیے، اللہ کے منشا کو سمجھنے کی ہم نے کوشش چھوڑ دی، اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہمارے پاس ختم ہو گئی۔ ہم کو خیال آنا، بھائی کبھی نہ کبھی تو خیال آنا، اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں پیدا فرمایا، کل خبر میں ہم کو جانا ہے، ہم کو جواب دینا ہے۔ اتنے لوگوں کی ہم تدفین دیکھتے ہیں، تدفین میں کہتے ہیں دعا ہوتی ہے، کیا دعا ہوتی ہے بھائی؟ اس کی خبر کو یا اللہ روشن فرما، اس کی خبر کو روشن فرما، جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے۔ کیوں بنیں گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے منشا کے خلاف چلے تو؟ اللہ کے اقتدار میں ہے، اللہ کی مرضی میں ہے، اللہ بنائے گا انشاءاللہ۔ گمان بندے کا اللہ کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، لیکن ہم کوشش بھی تو ایسی کرنی چاہیے۔ ہم کوشش کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں، ہم کوشش کرنے کے لیے راضی نہیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ ہمارا کوئی عمل ایسا ہے جس کو ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکے، کوئی ایک آدھ عمل ہمارا دن میں کچھ ہو جائے، یا اللہ یہ عمل سے تو راضی ہو جائے، تو خوش ہو جائے۔ ہم عادتاً عبادت کر دے رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا کبھی ہم کو خیال ہوا؟ ارے میں اللہ کے سامنے ٹھہرا ہوا ہوں، ارے اللہ مجھ کو دیکھ رہا، ارے یہ کام میں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں۔
ایک لمحہ، کوئی ایک کام، کوئی ایک عمل ہمارا ایسا جو اللہ کی طرف ہم کو لے جائے، جو اللہ کا احساس دلائے. ہمارے اعمال نہیں ہیں ایسے. کیوں؟ ہم دین کو سمجھے نہیں اور یقین نہیں رکھے. ایمان نہیں ہے ہمارا. ایمان کا معنی ہے الایمان هو الیقین. ایمان یقین کا نام ہے. کس بات کا یقین؟ ہر بات کا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اللہ کی ذات پہ یقین، اللہ کے الہ ہونے کا یقین، اللہ کے فرشتوں کا یقین، اللہ کی کتابوں کا یقین، اللہ کے رسولوں کا یقین، اللہ تعالیٰ کے مارنے کا یقین، اللہ تعالیٰ کے جلانے کا یقین، مارنے کے بعد دوبارہ جلانے کا یقین. مرنے کے بعد ہم کو دوبارہ اٹھنا ہے، جس کو یقین ہوگا. اب کوئی بچے کو یقین ہے کل میرے کو اسکول جانا ہے کمپلسری، اور سر پنشمنٹ دیں گے اگر میں ہوم ورک نہیں کرا. رات میں دیر بھی ہوگی تو رات میں بیٹھ کے بچہ ہوم ورک کر لیتا. کیوں؟ اس کو یقین ہے کل میں پٹ نہیں مار سکتا. میرے پیرنٹس کیسے بھی میرے کو لے جا کے اسکول میں چھوڑ دیتے، اور وہ ٹیچر بھی کبھی ایبسنٹ نہیں ہوتے. ٹیچر ہمیشہ پریزنٹ رہتے، اور ہوم ورک نہیں کرا تو پنشمنٹ دیتے. بچے کو اگر یقین ہے 1 بجے رات کو بھی دعوت سے آیا بچہ، تب بھی بچہ رات میں اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرتا اور دوسرے دن اسکول آ جاتا. یقین. ہمارا یقین نہیں ہے اللہ کی ذات پہ. کل قیامت میں ہم کو جواب دینا ہے، خبر میں ہم کو جواب دینے ہیں سوال کے. خبر کا پہلا سوال ہی دین کا ہے، ما دین کا. دین ہی نہیں سمجھے ہم، ساری دنیا سمجھ گئے. سورج کتنے فاصلے پہ، چاند کتنے فاصلے پہ، زمین کیسا گردش کری، کیسا پیری، ستارے کتنے، تارے کتنے ہیں، الیکٹرانز کیا ہے، پروٹونز کیا ہے، میتھس کیا ہے، سائنس کیا ہے، سب سمجھ گئے. سماج کیا ہے، سوسائٹی کیا ہے، ہر چیز سمجھ گئے ہم. نہیں سمجھے تو کیا نہیں سمجھے؟ دین نہیں سمجھے. دولت کیسے کمانا سمجھ گئے، کہاں خرچ کرنا سمجھ گئے، اولاد کی پرورش سمجھ گئے، اولاد کو پیدا کرنا سمجھ گئے، ہر چیز سمجھ گئے. نہیں سمجھے اگر کچھ تو دین نہیں سمجھے. نہ دین کو سمجھنے کی بھی کوشش کرے. یہ فضل حق ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایک ایسا موقع عنایت فرمایا، ہم کو خانقاہوں سے وابستہ فرمایا، ایسی خانقاہ سے جہاں ہم کو دین کی تعلیم دی جا رہی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. دین کا فہم ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ دین کیا ہے. دین سمجھ گئے، ختم. کوئی فکر کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں. بچے کو بولے بیٹا بازار جاؤ ٹماٹے لے کے آؤ، بچے کو معلوم ہے یہ اچھے ٹماٹر ہیں، یہ ایسے ٹماٹر ہیں جیسے لاؤ، بچہ بے فکر سے جاتا ٹماٹر لاتا دے دیتا. کوئی فکر نہیں. اس کو یقین رہتا کہ جیسے بولے تھے میں ویسے لے کے آیا، نہیں قبول ہونے کی بات ہی نہیں ہے. بچے کے بولے آپ ٹماٹر لے گئے، بچہ تو کیا لیکن سڑے ہوئے ٹماٹر لایا. بچہ حکم کی نافرمانی نہیں کرا، حکم پورا بجا لایا لیکن منشا پورا نہیں کرا. سالن پکانے کے لیے وہ ٹماٹر کام میں نہیں آتے، وہ ٹماٹر تو بکری کو کھلانے کے ہیں. وہ ٹماٹر پھینک بھی دیتے، بچے کو پنشمنٹ بھی دیتے، دوبارہ پھر بھی جاتے جاؤ دوبارہ پھر اچھے ٹماٹر لے کے آؤ. لیکن کل قیامت میں ہم مرنے کے بعد واپس پلٹ کے آنے والے نہیں ہیں. گناہ کر دیے، غلطیاں کر دیے، جا کے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ تو واپس نہیں بھیجیں گے. اللہ تعالیٰ ایک ہی زندگی ہم کو ملنے والی، مل گئی وہ بھی گزر گئی. کتنی گزر گئی نہیں معلوم، موت کب ہے نہیں معلوم. پھر ہم کیا تیاری کر رہے ہیں، کیا جواب دینے والے ہیں؟ زندگی سکون سے گزار سکتے ہیں، کھا کے پی کے بہترین لباس پہن کے بہترین بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر کے ہر کام ہم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی سے منع نہیں فرمایا. اگر دولت اکٹھا نہ کرنے کا حکم ہوتا تو پھر زکوٰۃ کی بات نہیں آتی تھی، انفاق کی بات نہیں آتی تھی. دولت رکھو، لاکھوں رکھو، کروڑوں رکھو، اربوں رکھو، اس کی زکوٰۃ ادا کرو. لباس پہنو، بہترین لباس پہنو، لیکن جس سے منع کیا گیا اللہ تعالیٰ ریشم کا لباس پہننے سے انکار نہیں. پہنو، لباس پہنو. سواری استعمال کرو، بڑی سے بڑی بھاری سے بھاری سواری استعمال کرو،
لیکن اللہ کے منشا کے تحت قسم پرسی میں مت رہو، تکلیف میں مت رہو، مصیبتیں مت اٹھاؤ۔ اللہ اگر نعمتیں دے رہا تو نعمت کا استعمال کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن دین کے اوپر عمل کرو، دین کو حاصل کرو، یہ ہمارا کام ہے۔ ہم دین حاصل کرنا، دین کو سمجھنا، دین کو سمجھ کے ہم دنیا سے چلے جانا، ہم کامیاب ہیں۔ دین کیا سمجھ میں آ رہا ہم کو؟ دین دراصل کیا ہے؟ دین اللہ کی مرضی ہے، دین اللہ کا منشا ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، تو دو دین ہو گئے کیا؟ پھر دین تو ایک ہی ہے نا؟ تمہاری مرضی تمہارے ساتھ۔ قل یا ایھا الکافرون، اب فرما دیجیے سرکار کافروں سے، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ تمہارا دین تمہارے ساتھ میں ہے، تمہارا بدلہ تمہارے ساتھ، تم جس کی عبادت کریں کل قیامت میں دیکھ لیں گے۔ اور ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، بلاؤ تم اپنے لوگوں کو جن کو تم اپنا، اللہ تعالیٰ قیامت میں بندوں کو بولیں گا، وہ لوگوں کو بولیں گے کافر مشرکین کو، بلاؤ تم جن کی عبادت کرتے ہو، کون ہے آج تمہاری مدد کرنے والا؟ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو ہم دین کو سمجھنا، تو دین کیا ہے؟ دین دراصل اللہ کا منشا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے احکامات ہیں۔ لفظی طور پہ دیکھیں اگر تو اللہ جزا اور بدلہ ہے۔ یقین ہو، ہم کو یقین ہونا دین پہ، اللہ زندہ رکھے توفیق دے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آج ہم کو سمجھنا ضروری ہے، عمل کرنا ضروری ہے، لوگوں کے سامنے دین کو پیش کرنا ضروری ہے۔ ہفتی حیثیت سے ہم اپنی یونٹ کو طاقتور بنا لیں گے، ایک یونٹ طاقتور ہوگی، اس کی بازو والی یونٹ طاقتور ہوگی، یونٹ طاقتور ہوتی جائے گی، تو پھر آپ کا جو مقصد ہے وہ مقصد پورا ہوگا، گھر کامیاب اچھا ہوگا، محلہ اچھا ہوگا۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں گھر کے سامنے صاف کر کے کچرا لے جا کے بازو والے کے گھر کے سامنے ڈال دیتے ہیں۔ ہم اچھے رہنا انہیں خراب رہنا، پاکی ہمارے واسطے، پاکی اس کے واسطے نہیں ہے۔ پانی بہا دیتے گھر کے سامنے صاف کر دے، دوسروں کے گھر کے سامنے کچرا پہنچا دیں۔ ہم صاف، پانی نکل رہا گھر میں سے وہاں تک جا رہا، 2 کلومیٹر تک پانی جا رہا، اتار ہے، وہاں سے پانی آتا اکثر، کیا ہے وہ سینٹ میتھیوز کے آگے کا جو چورستہ ہے نا، شان باغ کے پاس سے ذرا آگے سے، وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو تو حمید بھائی کے مکان تک پانی جاتا۔ کتنے لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف، گاڑی چلا رہے ہیں آپ، پانی اچھل رہا، پیدل جانے والوں کو تکلیف، احساس نہیں۔ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا کہ تمہیں بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہتر ہے، تمہیں بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہتر ہے۔ ہم دوسروں کے لیے بہتر کہاں ہیں بھائی؟ دوسروں کے لیے اور نقصان دہ ہو گئے۔ اگر ہم دوسروں کی فکر کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری فکر کرے گا، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا۔ ہم یہ سوچ لینا، ہم بنیادی طور پہ اتنا سوچ لیے سماج معاشرہ سب سدھر جاتا ہے۔ ہم اپنے اوپر قابو نہیں ہے۔ غصہ جو ہے وہ شیطان کی صفت ہے، تکبر۔ شیطان جو ہے وہ آگ کا بنایا ہوا ہے، آگ پانی سے بجھتی ہے، اس لیے جب بھی غصہ کسی کو آ جاتا ہے تو پانی پلاؤ پانی پلاؤ بولتے ہیں، اور غصہ زیادہ آ گیا، آدمی ٹھہرا ہوا ہے، اس کو بیٹھنے کے لیے کہا جاتا ہے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹا دینا، اس کا غصہ کم ہوتا۔ غصے میں آئے تو ہم بیٹھ کے اٹھ کے ٹھہر جاتے، غصہ اگر آ گیا لیٹے ہوئے بھی ہم تھوڑا غصہ آ گیا تو اٹھ کے بیٹھ کے اور زیادہ غصے میں آتے، اور زیادہ بات ہوگی تو ٹھہر کے غصے میں آتے۔ یہ جو پوزیشن ہے، یہ پوزیشن سے غصے میں اضافہ ہوتا۔ غصہ جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، ظلم ہے، کیوں غصہ آ رہا؟ ہم کوشش کرنا اپنی حیثیت سے، اپنے مقام سے، اپنی استطاعت سے ہم کوشش کرنا کہ ہم اپنے آپ پہ قابو پائیں اور
دین کو حاصل کریں، دین کو سمجھ جائیں۔ اللہ کے مناہیات جو ہیں، میں ایکچولی دوسری آیت بیان کرنے والا تھا آج، اللہ کے مناہیات کی جو ہم 4 ہفتے پہلے سنے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو احکامات فرمایا، اس میں ایک حکم اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ ولا تقتلوا النفس، تم دوسروں کا قتل مت کرو۔ ہم ایک انسان کا قتل کرنا، ساری انسانیت کا قتل کرنا۔ فحشات منکرات کے قریب مت جاؤ۔ آج قتل آسان ہو گیا، عام بات ہو گئی۔ آج بھی ابھی کچھ دیر پہلے نیوز آئی تھی، بہادر پورے میں کہیں قتل ہو گیا، کل 2 قتل ہو گئے، ایک اقدام قتل ہو گیا، اٹیمپٹ ٹو مرڈر۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر ہمارے پاس کے بچے، یہیں رہنے والے بچے، تو ہم کوشش کرنا اپنی استطاعت سے، ہم بھی اچھے ہونا اپنے عمل سے، اور اللہ تعالیٰ قوت دیا، قوت سے روکنا، لیکن کم از کم زبان سے روکنے کی برابر کوشش کرنا۔ جو غلط ہو رہا تو غلط ہے بولنے کی قوت ہونا ہمارے پاس، یہ نہیں کرنا بیٹا غلط ہے، یہ حرکت تمہاری غلط ہے، یہ کام تمہارا غلط ہے، یہ بیٹھنا غلط ہے، ہم اس کی کوشش کرنا۔ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، حیات دے۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں پھر اپنی گفتگو کو دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کہ دین کو ہم یہ دین سیریز سمجھیے، دین کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہ العالمین، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سبق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما۔ یا الہی تیرے اولیاء کے علم روح فیضان سے میں مالا مال فرما، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ واسطہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک و اعظم معلوماتک و بارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔